براہ راست آپ کو دکھاتے ہیں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ طلباء سے گفتگو کر رہے ہیں۔ عثمان اور ابو بکر کی جو فائنینشیل کنٹریبیوشنز تھی اس کو ایلیمنیٹ کر دو اور صرف بلال حبشی والا ماڈل لے کر آؤ۔ یہ سوشلسٹ ماڈل تو ہو سکتا ہے، ریئلسٹک ماڈل نہیں ہے۔ جو پریگمیٹک اور ریئلسٹک ماڈل ہے وہ یہ ہے کہ انکریج کیا گیا ہے کہ جو فارچونیٹ ہے ویلتھ کے حوالے سے وہ فلنتھراپی میں کنٹریبیوٹ کریں ٹو دا ڈس ایڈوانٹیج کلاس۔ کلاس کنفرنٹیشن کا ماڈل ہمارے ہاں نہیں ہے، کلاس کوآرڈینیشن کا ہے۔ آپ اگر کسی حکومت سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، کسی اینٹی سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، میرے خیال میں سوسائٹی میں سٹریس اینڈ سٹرین کریٹ کرنے کی بجائے us versus them، اگر all of us کی اپروچ ہوگی تو میرے خیال میں زیادہ پروڈکٹیو ریزلٹس کی طرف ہم جائیں گے۔ تو مجھے اس پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ میں نے بہت سارے جی آئی کیز کی خواہش کی ہے۔ ان جی آئی کیز میں وہاں کے ڈس ایڈوانٹیج کلاس کے لوگ اپرچونٹی کریٹ ہونی چاہیے کہ وہ بھی اس کو اویل کریں۔ ایک ایسا ماڈل ڈیزائن ہونا چاہیے جس میں ڈفرینٹ سوشل بیک گراؤنڈ کے لوگوں کو آپ اپرچونٹی آفر کر سکیں۔ بہت سارے جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے ایلیٹ کے بچے ہوتے ہیں بٹ دے آر ناٹ کمیٹڈ ٹو دا ایجوکیشن، اسٹڈیز یا کسی اور چیز۔ بعض اوقات بہت سارے ڈس ایڈوانٹیج کلاس کے بچے ہوتے ہیں کہ ان کی بڑی کمٹمنٹ ہوتی ہے، اور بعض اوقات ادروائز ہوتا ہے، ایلیٹ کے بچے کمیٹڈ ہوتے ہیں اور جو ڈس ایڈوانٹیج کلاس کے بچے ہیں وہ کمیٹڈ نہیں ہوتے ہیں۔ اسی لیے دنیا میں پیور میریٹوکریسی کی بات کی جاتی ہے۔ پاپولزم جو ہے نا، دس از ناٹ این آنسر۔ You can raise issue on populist basis, but they are not solutions. So I feel that as any leadership role, you have to go and see and make an informed decision. اور informed decision جو ہے نا اسی وقت آتی ہے جب qualitative discussion، جب qualitative discussion ہوگی، اس کی بنیاد پہ انٹلیکچوئل انپٹ آئے گی، دونوں سائڈز کے شیڈ سامنے آئیں گے، پھر آپ جا کر کسی کنکلوژن پہ پہنچیں گے۔ یہ میری سبمیشن ہے جی۔ یہاں پر 93 سے لے کے 2023 تک پرائم منسٹرز بھی آئے ہیں، پریزیڈنٹس بھی آئے ہیں، لیکن اس طرف کے تاثرات کو سننا اور ان کے جوابات دینا، یہ ریت آپ نے ڈالی ہے، تو سب سے پہلے میں اس چیز پہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سر کوشچن یہ ہے کہ سارے سب کے اوپر پولیٹیکل ساری چیزیں آپ ماشاءاللہ جواب دیتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ 2018 کے الیکشن میں ایک پولیٹیکل پارٹی اور ان کی لیڈرشپ جیل میں تھی؟ اس وقت بھی اسی طرح کی دلیلیں بھی موجود تھیں، آرگیومنٹس بھی موجود تھے۔ اب ایک دوسری پولیٹیکل پارٹی ہے اور ساری ہوائیں ان کے خلاف چل رہی ہیں، تب ساری ہوائیں ان کے خلاف چل رہی تھیں۔ تو سر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کو ذرا آپ ایکسپلین کر دیں پلیز۔ تھینک یو ویری مچ۔ I think so. First of all, I'm humbled. لیکن this is more pertinent question. اور اس میں میرے خیال میں ہمارے ہاں جو سو کالڈ ویلڈ انداز میں جو آپ پوچھ رہے ہیں وہ ہے ہمارا سول ملٹری ریلیشن شپ اور اس کے بیچ میں جو امبیلنس ہے۔ یہ میری ذاتی رائے ہے، یہ میں کسی آفیشیل پوزیشن کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا ہوں، چونکہ آپ نے مجھ سے میری رائے پوچھی ہے اس لیے میں اس کا اظہار کر رہا ہوں۔ دیکھیں، گورننس سٹرکچر اگر آپ ڈاکومنٹڈ 5000 ہسٹری آف مین کائنڈ دیکھیں، اس میں کوئی بھی نظام، آپ گریک سٹی اسٹیٹ سے لے کے رومن امپائرز کی انیسیشن سے جب اس جرنی کو آبزرو کرتے ہیں تو امپائرز بنی ہیں، پھر کنگڈمز بنے ہیں، پرنسپیلٹیز بنی ہیں، پھر ماڈرن ایرا میں پوسٹ رینیسانس میں آہستہ آہستہ یہ سفر نیشن سٹیٹ کی طرف آیا، اور اس نیشن سٹیٹ میں بھی ایک بلاک نے مارکسسٹ اور لیننسٹ ٹینڈنسی لی ہے، دوسری طرف کیپٹلسٹ بلاک نے ڈیموکریسی کو جنم سفر انٹرسٹنگ۔ ہمارے سارے کامپس دوست، چونکہ ہندوستان سے میرا پرستوں سے، پشتون، بلوچ، سندھی قوم پرستوں سے ہوتی ہے، وہ ہمیں اس طرح کا تاثر دیتے تھے جب میں بھی اسٹوڈنٹ لائف میں تھا کہ پاکستان تو ایک ایسی
ریاست ہے جو بڑی ریسنٹ ہے، یہ مائلڈ ہو کے کہتے تھے اور ذرا سخت الفاظ استعمال کرتے تھے آرٹیفیشل ریاست ہے. قومیں جو ہیں وہ آپ دیکھیں ایران قدیم قوم ہے اور جرمن قدیم قوم ہے اور فرینچ قدیم قوم ہے اور اٹالین قدیم قوم ہے. میں بھی اسی طرح کی سپرفیشل انڈرسٹینڈنگ سے گزرتے ہوئے بہت عرصے تک اس غلط فہمی کا شکار رہا. کچھ آپ کی طرح تھوڑا بہت میچور ہوا اور خود تقلید کی بجائے تحقیق کرنے کی کوشش کی تو پتہ لگا کہ یہ کوئی اتنے پرانے قوم نہیں ہے. سنس جنرل 40 کے بعد کی دہائی کی بات ہے. There was Rome, there was no Italy. Italian unification جو ہے نا, it's again of 130 or 40 years experience. Same is with French experience, Spanish unification, even Britain کا جو ایکسپیریمنٹ ہے, یہ پہلے اسی طرح کی سب آئیڈینٹیز میں تھا کہ پہلے ویسکس تھا اور نارتھمبریا تھا, and then they went for the super idea of England around 400-500 years back, 600 years back. اور اس پولیٹیکل ایکسپیرینس کو وہ آتے رہے. بادشاہت اور پارلیمان بیچ میں اسٹرگل, میگنا کارٹا آن ورڈز کوئی 700 سال کی اسٹرگل ہے, اور بہت آہستہ گلوریس ریولوشن کی صورت میں پارلیمان کی جو پار تھی وہ انٹرنچ ہوئی, وہ مضبوط ہوئی. دوسری طرف فرینچ ریولوشن آیا, لوگوں کو قتل و غارت گری ہوئی. جب بھی سمجھتے ہیں گورننس ہوتی کا ذمہ داری ہے وہ کوشچن کو جو نظام کرداروں اس کی پرفارمنس بہتر نہیں ہوتی ہے تو معاشرے کی جتنی اینٹیز ہیں اسٹریس کریٹ ہوتی ہے اور وہ اس کا سولوشن ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. بعض اوقات وہ سولوشن ٹھیک ہوتا ہے, بعض اوقات وہ سولوشن ٹھیک نہیں ہوتا. یہ جواب ضرور پیدا کر رہا ہوتا ہے کچھ لوگوں کے لیے کہ وہ سولوشن بیسڈ اپروچ اپنا. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ ڈیموکریسی شوڈ morph towards performing democracy, towards an accountable democracy. مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس ملک میں کوئی بھی لیڈر پاپولر ہو جائے. وہ پاپولر ہو کہ اس نے پینے کا پانی صاف مہیا کیا ہے, اس نے کلائمیٹ چینج پہ فوکس کیا ہے, اس کی جو گلوبل اور ریجنل اور نیشنل ایشوز پہ چیزیں ہیں وہ پرو پیپل ہے. وہ صرف میری طرح کسی بھی وجہ سے اگر پاپولر ہو, انٹائٹلڈ ہیں لوگ, اس کے باوجود بھی اس کے ساتھ کھڑے رہ سکتے ہیں, لیکن وہ پرفارمنگ ڈیموکریسی کی طرف کنٹریبیوٹ نہیں کرے گا, اور وہ جو ان آنسرڈ ایشوز ہیں وہ رہیں گے. اور یہ جو کیپٹل پاپولیرٹی کا ہے یہ 2 سال میں دوبارہ ریورس ہو سکتا ہے. اٹ از جسٹ لائک اے بینک اکاؤنٹ جس میں آپ کے پیسے پڑے ہیں, وہ یا تو آپ کہیں صحیح جگہ انویسٹ کر دیں گے یا کسی غیر یا منفی سرگرمی میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں. اگر پاپولیرٹی دنیا میں یہ ایکسپیریمنٹس آئے ہیں وہ کنورٹ نہیں ہوتی ہے بہتر ڈیلیوری میں تو وہ ڈیزاسٹر ثابت ہوتی ہے. تھینک یو. Can we have mic at the center, please? Yeah. سر سب سے پہلے آپ نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ہم ڈیموکریسی چاہتے ہیں, تو اس کا مطلب آپ بھی اس چیز پر یقین کرتے ہیں پاکستان میں ڈیموکریسی تو نہیں ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہر شخص ایک ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتا ہے. سر یہاں پر بیٹھا ہوا ہر شخص ایلیٹ کلاس سے تعلق نہیں رکھتا ہے. کچھ لوگ میری طرح ایک مزدور کا بچہ بھی ہے, ٹھیک ہے. مجھے ایک آرگنائزیشن یہاں پڑھاتی ہے
جس کا کام آرگنائزیشن کا نہیں تھا. مجھے پڑھانا ایک اسٹیٹ کا کام تھا, جو اسٹیٹ فیل ہوئی جس کی وجہ سے ایک آرگنائزیشن مجھے پڑھا رہی ہے. اور دوسری بات کہ ہم 75 یا 76 سالوں بعد بھی آج ڈیموکریسی کے اوپر بات کر رہے ہیں. تھینک یو. وقفہ میں نے تالیوں کے لیے دیا تھا. وہ دیکھیں, ایک تو جو بات میں نے اس سے پہلے کی وہ آپ نے خود کہہ دی ہے. میں نے ایگزیکٹلی یہی چیز ایکسپلین کیا جس کا آپ نے ایویڈنس دے دیا کہ میں کیوں بہت سارے جی آئی کے چاہ رہا ہوں. اور اس میں نے فلنتھراپی کا ذکر کیا تو آپ نے اپنی آرگنائزیشن کا ذکر کیا. میں نے ایگزیکٹ اسی ماڈل پہ بات کی ہے. سب سے پہلے آپ کا جو پہلا سوال ہے کہ جمہوریت, چونکہ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں, گریجویٹ ہیں, آپ کو پتہ ہے ٹرانزیشنل ڈیموکریسی کو ایز اے ڈسپلن یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے. ایک سیٹلڈ ڈیموکریسیز ہوتی ہیں اور ایک ٹرانزیشنل ڈیموکریسی ہوتی ہے. پاکستان ایک ٹرانزیشنل ڈیموکریسی ہے. کوئی یہ کلیم نہیں کر رہا کہ پاکستان ایک سیٹلڈ ڈیموکریسی ہے. کس نے آپ کو بتا دیا؟ ایون جو بڑے سے بڑا ڈیموکریٹ ہے وہ بھی یہ کلیم نہیں کرتا. ایسٹرن یورپ جو پوسٹ سوویت ایکسپیریمنٹ میں آئے, سم آف دا کنٹریز ان ایشیا, کچھ مڈل ایسٹ, نارتھ افریقہ, ایشیا میں ہم, بنگلہ دیش, بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو ٹرانزیشنل ڈیموکریسیز جن کو کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے کہ ایک یوکرین میں 2009 میں ایک سیمینار ہوا تھا اور اس میں لگ بھگ کوئی 90 کے قریب ممالک تھے جو ٹرانزیشنل ڈیموکریسیز کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. اور وہاں پہ جسٹ آف دا میٹر یہ تھا کہ ٹرانزیشنل ڈیموکریسیز سیٹل ڈیموکریسیز میں کیوں ٹرانسفارم نہیں ہو رہی. 2 نکات نکلے. میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ان 2 نکات پہ غور ضرور کریں. اس کو تسلیم نہ کریں لیکن غور ضرور کریں. وہ اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ جتنی بھی ٹرانزیشنل ڈیموکریسیز ہیں وہ پرنسپل آف ڈیموکریسی ٹو چینج دا گورنمنٹ دیٹ اٹ ہیز ٹو بی تھرو بیلٹ, فورس کے ذریعے نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے نا جمہوریت کی بنیادی پرنسپل کہ میں جا کر طاقت کے بلبوتے پہ حکومت نہیں لے سکتا. ایک الیکٹورل ریچول ہوگا, الیکشن ہوں گے, اس کے نتیجے میں جو آئے گا وہ حکومت کرنے کا اختیار اس کے پاس ہوگا. So the principle of democracy was religiously followed. But the performance of democracy, no one was interested. کسی کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ یہ جو ہم جس اختیار کے تحت یہ وجود آ گیا ہے, کیا اس مقصد کے تحت وہ پرفارم بھی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. جو سیٹل ڈیموکریسیز ہیں وہ اس کی پرفارمنس پہ کانسٹنٹلی اسی طرح اس پہ ویجیلنٹ رہتی ہیں. آپ کے ہاں آپ پارٹیسپیشن تو چاہتے ہیں, آپ سے مراد صرف پاکستان نہیں, یہ تمام ٹرانزیشنل ڈیموکریسیز کی بات ہے. اور جو پرفارمنس آف ڈیموکریسی ہے اس پہ کسی کی دلچسپی نہیں ہے. لہٰذا یہ ٹرانزیشنل ڈیموکریسی سے سیٹل ڈیموکریسی کی طرف یہ سفر مکمل نہیں ہو رہا. اور ابھی تو ویسے بھی 4th ریولوشن کی باتیں ہو رہی ہیں. ویسٹرن ہیمسفیئر میں ان اٹ سیلف یہ جو لبرل ڈیموکریٹک ارینجمنٹ ہے اس پہ لوگ کوشچن کر رہے ہیں. انسٹیڈ آف ہیونگ این انٹلیکچوئل ڈسکورس آن دیٹ, ہم ابھی تک ٹرانزیشن میں پھنسے ہوئے ہیں, کافی پسماندہ ہیں اس حوالے سے. کوشش کرتے ہیں کہ پسماندگی مل جل کے دور کر لیں. دوسرا سوال آپ کا تھا کہ ایلیٹ کا کیا تھا؟ آف کورس دیکھیں میں اور تم دونوں ایک ہی کلاس سے ہیں. آپ کا بھی یہ خیال ہے کہ میں ایلیٹ سے ہوں, حالانکہ میں نہیں ہوں. اور میرا بھی اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ میں آپ کو ایلیٹ سمجھ رہا ہوں, جو کہ آپ نہیں ہیں. فائنینشیل ایڈوانٹیج کلاس, اور ایلیٹ کیا ہوتی ہے میری نظر میں تو آپ ایلیٹ ہیں کیونکہ آپ انٹلیکچوئل کنٹریبیوشن کر رہے ہیں. اینڈ دیٹ کنورٹس یو انٹو این ایکسکلوسیو گروپ آف پیپل which in my opinion is intellectual elitism. You are quite an advantageous individual. آپ کو جو ڈس ایڈوانٹیج ہے یا مجھے ہو سکتی ہے وہ ہو سکتا ہے فائنینشیل ہو, اور اس کے لیے سولوشنز سوسائٹی آفر کرتی ہے. اسٹیٹ فیل نہیں ہوئی ہے, اسی اسٹیٹ کے اندر یہ انسٹیٹیوٹ بنایا ہے, اسی اسٹیٹ نے اس آرگنائزیشن کو الاؤ کیا ہے ٹو پروموٹ, اور اسی انوائرمنٹ میں آپ یہاں پر آج میرے سامنے بیٹھے ہیں. دس از ناٹ دا فیلئر آف دا اسٹیٹ. This is quite a success story of the state. State اور بہتر کر سکتی ہے, یہ ضرور آپ ایکسپیکٹ کریں اور کہہ بھی سکتے ہیں.
لیکن اس کو ریاست کی ناکامی کے ساتھ تعبیر کرنا میرے خیال میں بٹ انفیئر. جی سر، میرا سوال جو ہے پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں سے متعلق ہے. ہم اس ملک پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ ہماری جو جغرافیائی سرحدیں ہیں اس کی حفاظت ہماری افواج پاکستان احسن انداز میں سر انجام دے رہی ہے، مگر یہ ملک وہ ملک ہے کہ جس کی کچھ نظریاتی سرحدیں میں تھی کہ جو اس ملک کے اندر ہمیں خالی پڑی نظر آتی ہیں. تو ہمیں اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنا ہوگا، اور جو ہماری خالی پڑی نظریاتی سرحدیں ہیں سر، ان کی حفاظت اس ملک پاکستان میں کون کر رہا ہے؟ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ اس انسٹیٹیوٹ میں ان افکار کے متعلق، خصوصی طور پہ سیدنا اقبال کے افکار کے متعلق نوجوان سوچ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور اس کے متعلق ان کا ایک پس منظر اور کانٹیکسٹ اور ویو موجود ہے. یہ بڑی خوشائند بات ہے. اس کا دفاع آپ کریں گے، ناٹ بحیثیت فرد، بحیثیت اس قبیلے کے فرد جو اپنے آپ کو اس قبیل کا حصہ سمجھتی ہے، اور میں بھی اپنے آپ کو اس قبیلے کا حصہ سمجھتا ہوں. گفت حکمت را خدا خیر کثیر، یہ اقبال نے بہت پہلے فرمایا، اور مجھے بائی دا وے آئی ایم کوائٹ فارچونیٹ کہ ان کو فارسی میں پڑھنے کا بھی اتفاق ہوا. لادینی افکار کے حوالے سے، سیکولر افکار کے حوالے سے گفتگو کرتا ہے. میری نظر میں اس گفتگو کا جواب اپنے نقطۂ نظر سے دینا چاہیے، اور ضرور دینا چاہیے. براہ راست آپ کو دکھا رہے تھے کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے طلباء طالبات سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ معاشرے کے مختلف طبقوں میں تصادم بہت ہی غلط بات ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ معیاری مذاکرے مثبت سوچ اور رجحان کو پڑھان چڑھاتے ہیں.